آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں. دوران سفر ویڈیو بنانا خطرناک ہے مگر میرا آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں ہو پائے گا, اس کے لیے معذرت. کہانی بڑی دلچسپ ہے. کہانی شروع ہوئی ایک ریاست کے عوام کی طرف سے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم متنازع علاقے کے رہنے والے, ہم نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی قربانیاں دی, ہم نے اپنے سینے پر منگلا ڈیم بنوایا, ہمیں ریلیف دیا جائے. ریلیف نہیں دیا گیا. پھر مطالبہ آیا کہ ریاست کو بجلی سستی دی جائے, پھر بھی اس مطالبے کو نہیں مانا گیا. پھر یہ مطالبہ آیا کہ ہمیں آٹا سستا دیا جائے, اس کو بھی زمین برد کر دیا گیا. جب یہ سارے مطالبات نہیں مانے گئے, انہیں جوتے کی نوک پہ رکھا گیا. پھر ایک شخص وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہوا. وہ شخص جسے خمار تھا کہ وہ بڑا صاحب علم ہے, جس شخص کو شاید اس کے دماغ میں یہ خناس تھا کہ وہ بڑا سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے, وہ معاملہ فہم وزیر اعظم ہے. ایک معمولی سا سیاسی کارکن حادثاتی طور پر ایک مرتبہ اسپیکر اسمبلی بنا, دوبارہ سے اپنی چال بازیوں, چالاکیوں اور دو نمبریوں کی وجہ سے پھر اسپیکر اسمبلی بن گیا. اسپیکر اسمبلی بننے کے بعد موصوف نے معاملہ یہ کیا کہ اپنی لومڑی جیسی چالیں چلی, اپنے داؤ پیچ کھیلے, پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو دھوکہ دیا, ممبران اسمبلی اپنے کولیگز کو دھوکہ دیا اور وزیر اعظم بن گیا. چونکہ وہ اسپیکر تھا, اسپیکر کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا اور اس نے تمام تر اختیارات اپنی ذات پر استعمال کیے, اور استعمال کرنے کے بعد وزیر اعظم بن گیا. وزیر اعظم بننے کے بعد اس کے اعلانات آئے, میں پروٹوکول ختم کروں گا, میں مہنگی گاڑیاں بیچ دوں گا, میں بیوروکریسی کو نتھ ڈال دوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. بالآخر جناب والا رکے وہاں پر کہ جو ان کی رعایا تھی, جو ان کی ریاست کے لوگ تھے, انہیں نتھ ڈالی گئی. اپنی ریاست کے لوگوں کو یاد کروایا گیا, انہیں بتایا گیا, انہیں باور کروایا گیا کہ بھائی آپ کی حیثیت کچھ نہیں. جب کوئی کم ظرف, جب کوئی چھوٹے قد والا, چھوٹی عقل والا, چھوٹے ظرف والا انسان بڑے عہدے پر بیٹھتا ہے تو وہ پھر عوام کو کچل دیتا ہے, پھر وہ عوام کی رائے کو, عوام کی مرضی کو, عوام کی منشا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے. اسی طرح کی حرکت موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے کی. انوار الحق صاحب, میں انہیں ایک کریڈیبل شخص سمجھتا تھا. میں موصوف کو یہ سمجھتا تھا کہ ان کی کریڈیبلٹی قائم ہے, صاحب علم انسان ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں. شاید وہ عام لوگوں سے مختلف ہوں, واقعتاً مختلف نکلے. میں سمجھتا تھا کہ وہ ادب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سیاست کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت جو موجودہ دنیا کے بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. مگر موصوف تو کوئی ہٹلر کی کتابیں پڑھ رہے تھے, اس کے نظریے پہ چل رہے تھے. موصوف کسی ڈکٹیٹر سے انسپائر تھے اور عہدہ ملتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اس شہر کا, میں اس ریاست کا ڈکٹیٹر ہوں. خود کو ڈکٹیٹر اناؤنس کرنے کے بعد انہوں نے ہر وہ الٹا پنگا کیا, ہر وہ الٹا کام کیا جو کسی صورت ایک وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا. حالیہ دنوں میں ریاست آزاد کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے اور وہ تحریک ہے مفت بجلی, اور اس کے بعد مفت بجلی, سستی بجلی اور سستا آٹا. آٹے کے اوپر ٹیکس, بجلی کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ختم کیے جائیں. اور یاد رہے کہ یہ وہ تمام ٹیکس ہیں جو موجودہ اس ہٹلر نما وزیر اعظم نے اپنے دور حکومت میں لگائے. وہ ٹیکس اب ختم کرنے کا مطالبہ تھا. تحریک چلی, موصوف اپنی لومڑی کی چالو میں آئے اور پھر انہوں نے پھر لوگوں کو دھوکہ دیا. بے شمار دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ میں نے تو وہ ٹیکس ختم کر دیے. پھر یہ کہا گیا کہ آٹا لوگوں کو ملے گا. یقین کریں, ایک چھوٹا سا علاقہ ریاست آزاد جموں کشمیر, یہاں پر اس سے پہلے بے شمار وزیر اعظم آئے. راجہ فاروق حیدر خان جیسے لوگ بھی یہاں پر آئے جنہوں نے واقعتاً کشمیر کے لیے, کشمیر کاس کے لیے کام کیا, اور جن کی للکار سے پتہ چلتا تھا کہ بھائی کوئی وزیر اعظم ہے. اس کے بعد سردار تنویر الیاس, بے شمار اختلافات آپ رکھ لیں, وہ آئے, انہوں نے بھی دکھایا اپنا آپ, انہوں نے بھی معاملات جو تھے وہ بحیثیت وزیر اعظم ڈیل کیے. مگر یہ موصوف جن سے امیدیں تھیں, جن سے ہمیں یہ تھا کہ موصوف آ کر کچھ کریں گے, کچھ کر دکھائیں گے, انہوں نے تو لومڑی کی چالیں چلی اور ایسی گندی بونڈی چالیں چلی کہ آج ڈڈیال آزاد کشمیر میں انتظامیہ اور عوام کے درمیان تصادم ہو گیا.
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ 11 مئی کو پروٹیسٹ کے لیے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس لومڑی کے ذہن والے وزیر اعظم نے، اس چلاک اور شاطر وزیر اعظم نے، جو ریاست کا ڈکٹیٹر خود کو سمجھتا ہے، ایک معمولی سا شخص جو جس کا کوئی سیاسی نہ تو تربیت ہے، نہ ہی جس میں عقل اور سمجھ بوجھ ہے، نہ ہی جس میں کامن سینس ہے، اس نے اس سے پروٹیسٹ کو کچلنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ بے شمار جگہوں پر لوگ خود جا کر انتظامی آفیسران کے پاس جا کر پروٹیسٹ نہ کرنے کی یقین دہانیاں کروا رہے تھے، اور یہ انہیں مجبور کیا جاتا تھا۔ پھر ٹڈیال میں لوگوں نے احتجاج کرنے کے لیے میٹنگ بلائی، انتظامیہ وہاں پر گئی، معاملات یہ طے ہوئے کہ پرامن رہ کر احتجاج کیا جائے گا، اور انتظامیہ بھی پرامن رہے گی، مظاہرین بھی پرامن رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ سستا آٹا یا سستی بجلی مانگتے ہیں تو آپ نے کسی کو جلاؤ گرو تو کرنا نہیں۔ آپ کے مطالبات جائز ہیں تو جائز مطالبات کے لیے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ آواز بلند کرنی ہے۔ مظفر آباد جا کر آپ نے اقتدار کے ان جھوٹے ایوانوں میں آواز بلند کرنے کی کوشش کرنی تھی، مگر ان لوگوں کو رات کے اندھیرے میں چھاپے مار کر اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا اور پھر ان پر تشدد کیا گیا، ان سے توبہ کروانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال نہ کریں۔ ان لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم بولو، تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم اپنی حق کے لیے آواز اٹھاؤ، اور ان لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اس شاطر وزیر اعظم نے انتظامیہ کا طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ معاملہ بڑا، اور اس وقت ڈڈیال میں انتظامی افسر کا منہ اور سر چھیل دیا گیا ہے۔ وہاں پر دکم پیل ہوئی، لاٹھی چارج ہوئی، پولیس افسران بھی زخمی ہوئے، شہری بھی زخمی ہوئے، اور ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی فضا ہے جو شاید کسی مقبوضہ علاقے میں بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہمارے اس گیدڑ نما، اس لومڑی کے ذہن والے، اس ڈرپوک، بزدل اور سیاسی تربیت سے نابلد وزیر اعظم کے کارناموں کا نتیجہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایوان میں بیٹھے، مظفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھے ان کے سیاسی کولیگ ان کو برداشت کیسے کرتے ہیں۔ جو ذہنی طور پر مفلوج شخص ہوتا ہے اسے بیڈ ریسٹ کیا جاتا ہے۔ میری اس وقت انتظامیہ سے، آزاد کشمیر کے محکمہ ہیلتھ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ موصوف کے لیے کوئی خاص بورڈ بنایا جائے، ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے، اور اگر یہ جو کہ میرے خدشات ہیں، اللہ کرے یہ غلط نکلیں، اگر میرے خدشات درست ہوتے ہیں تو انہیں کسی پاگل خانے میں داخل کروایا جائے، کیونکہ یہ شخص عام لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے ایک شدید ترین خطرہ ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔